بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال کے خروج یعنی نکلنے تک زنجیروں میں جکڑا رہنے کا جہاں تک تعلق ہے تو اس بارے میں کوئی حدیث نہیں مل سکی، البتہ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال اپنے خروج سے قبل آزاد ہوگا، زنجیروں میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک وضاحت کرتا چلوں کہ دجال کے خروج سے مراد دجال کا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ دجال آزاد اور متحرک ہوگا اور مضبوط قوت والا ہوگا۔ میڈیا کے ذریعے اس کی شخصیت کو ایک مصلح، ایک بہترین رہنما، عظیم رہنما کے طور پر پیش کیا جائے گا اور میڈیا ہی کے ذریعے اس کی تشہیر کی جائے گی، اس کو شہرت حاصل ہوگی۔ صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ دجال سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا۔ ظاہر ہے کہ نبوت کا دعویٰ وہی شخص کرتا ہے جس کے کچھ پیروکار، ماننے والے پہلے سے موجود ہوں اور وہ آزاد ہو، بھلا کسی نامعلوم جزیرے میں زنجیروں میں جکڑا شخص کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا ہے اور کس کو اپنی نبوت پر قائل کر سکتا ہے؟ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں دجال کے متعلق ایک طویل حدیث نقل کی ہے، جس کے کچھ حصے کا ترجمہ آپ حضرات کے پیش نظر ہے۔ دجال اس راستے سے نکلے گا جو عراق اور شام کے درمیان ہے، اور وہ دائیں بائیں بہت زیادہ فساد پھیلائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے بندو، تم ثابت قدم رہنا۔ پہلے وہ یہ کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اندر آتا ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر وہ دعوے پر دعوے کرے گا، یہاں تک کہ وہ یہ دعویٰ کرے گا میں تمہارا رب ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم مرنے سے پہلے اپنے رب کو ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ یہ حدیث مسلم کی شرط پر صحیح ہے، اور اس حدیث کو حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے بھی مسلم کے درجے تک کی حدیث مانا ہے۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دجال خدائی کے اعلان سے پہلے آزاد ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث یہ بات ثابت کر رہی ہے کہ دجال اپنی خدائی کے دعوے سے قبل دنیا کے حالات سے واقف ہوگا۔ ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کسی بات پر غصہ ہو کر نکلے گا۔ اگر دجال کو کسی جزیرے کے اندر زنجیروں میں جکڑا ہوا تصور کیا جائے کہ کسی کو اس کا پتہ ہی نہ ہو اور نہ اس کو دنیا کے حالات کی خبر ہو، تو پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہے؟ لہٰذا ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ دجال خدائی کے اعلان سے قبل آزاد ہوگا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ زنجیریں ٹوٹیں گی، وہ کسی گمنام جزیرے سے نکلے گا اور فوراً خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے گا۔ اس طرح تو مسلمان تو کیا، خود اس کے جو منتظر اصفہانی یہودی ہیں وہ بھی اس کو نہیں مانیں گے۔ اب اگر آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہے کہ اس حدیث میں تو یہی ذکر آیا ہے دجال کا خروج ہوگا، پھر وہ اپنے کارنامے دنیا میں دکھائے گا، تو اس لیے اس کا جواب یہ ہے، جس کی وضاحت ہو چکی ہے، کہ دجال کے خروج سے مراد دجال کا خدائی کا دعویٰ کرنا ہے۔ دجال کی حیثیت سے خروج اور اس کا ظاہر ہونا اس کی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا۔ اس کے بعد اس کے ہی ذریعے ان باتوں کا ظہور ہوگا جس کی بنا پر وہ خود کو رب ثابت کرنا چاہے گا۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اپنی شرح فتح الباری کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے، دجال کہے گا کہ میں نبی ہوں، اس کے بعد پھر وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ لہٰذا اس کو اس بات پر محمول کیا جائے گا کہ وہ خلاف عادات جو ہے باتیں دکھائے گا، اور وہ باتیں اس کے دوسرے قول یعنی رب کے اعلان کرنے کے بعد ظاہر ہوں گی۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس کی مثال میں وہ واقعہ پیش کیا کہ دجال ایک اعرابی سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے ماں باپ کو، والدین کو زندہ کر دوں
کیا تو گواہی دے گا کہ میں تمہارا رب ہوں؟ تو شخص وہ اعرابی کہے گا جی ہاں میں گواہی دوں گا۔ ایک اور دوسرے واقعے سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی گندی شخصیت اسی وقت اصل صورت میں ظاہر ہوگی جب وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ مسلم شریف کی روایت میں یہ واقعہ آیا ہے کہ دجال کے پاس ایک نوجوان پکڑ کے لایا جائے گا جو کہ دجال کا باغی ہوگا۔ دجال اسے اپنی خدائی تسلیم کرنے کی طرف دعوت دے گا، لیکن وہ نوجوان انکار کر دے گا۔ پھر دجال اسے 2 ٹکڑے کرے گا اور اس کے بعد پھر اس کو زندہ کر دے گا۔ زندہ کرنے کے بعد پھر اس کو اپنی خدائی کی طرف قائل کرے گا، لیکن اس بار وہ نوجوان زیادہ شدت کے ساتھ دجال کو جھٹلائے گا۔ اسی طرح دجال کا آسمان کو حکم دینا بارش کا، تو پھر بارش کا برس جانا، اور زمین کو حکم دے گا پیداوار کا اگ جانا۔ غرض جتنے بھی کارنامے اس کے صحیح احادیث کے اندر ذکر کیے گئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس کی حقیقت اس کے خدائی کے دعویٰ یعنی اعلان کرنے کے بعد ہی ثابت ہوگی، اور اس سے پہلے اس کا دجال ہونا کسی کو بھی معلوم نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب اس مذکورہ نوجوان کو دجال 2 بار قتل کرے گا، پہلے مارے گا اور پھر اس کے بعد زندہ کرے گا، تو وہ نوجوان پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ اٹھے گا اور اس کی خدائی کو ٹھکرا کر کہے گا کہ مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ تو دجال ہے، جس کی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پہلے ہی خبر دے دی تھی۔ اس تمام جو ہے بحث کا حاصل کلام یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دجال کا دجال ہونا اس کی خدائی کے اعلان کے بعد ہوگا، اور دجال پہلے سے آزاد ہوگا اور دنیا کے حالات سے باخبر ہوگا اور دنیا ہی میں موجود ہوگا، اور اس کے بہت سے پیروکار اس کے رابطے میں ہوں گے، اور اعلان خدائی سے پہلے وہ لوگوں میں ایک داعی، ایک مصلح اور عظیم رہنما کے طور پر مشہور ہوگا، نہ کہ وہ زنجیروں میں جکڑا کسی جزیرے کے اندر ہوگا۔ البتہ یہ بات ہے کہ اس کی مکمل آزادی جو ہے، مکمل خلاصی خدائی کے دعوے کے بعد ہی ہوگی۔